السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ نے داڑھی مبارک نہیں سجائی تھی چہرے پہ، تو آپ انہیں بہت زیادہ مقام و مرتبے سے نوازتے ہیں، عزت دیتے ہیں، بڑی توقیر کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ وہ ایک سکولی بھی تھے اور داڑھی منڈے بھی تھے، اور آپ ان کی بڑی عقیدت اور محبت اور شفقت سے سارے معاملات ان کے اشعار بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا جواب عنایت فرمایا، یہ سماعت کرتے ہیں۔ دلیل دے رہے ہو، اتباع کرو اقبال دی تو سن لو، قرآن پاک دا فیصلہ ہے، قرآن پاک دا فیصلہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے والا مسلمان گناہگار ہوتا ہے، گناہ کی اتباع کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ گناہ نجائز کم او دی اتباع کر رہے ہو نا تو تسی کافر ہوئے۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اللہ فرماتا ہے سورۃ محمد شریف کے کافر باطل کی پیروی کرتے، نبی دی سنت نو باطل آکھے گا یا نبی دی سنت دی مخالفت نو باطل آکھے گا۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور فرمایا کافر فرمایا باطل کی پیروی کرتے ہیں اور ایمان والے اس حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کو اپنے رب کی طرف سے ملتا ہے۔ دلے سنت رسول دی نو حق آکھیں گا یا سنت رسول دی خلاف ورزی نو حق آکھیں، وہ گناہ کیتی کھڑا ہے۔ ہن اے بات دی گل ہے کہ وہ گناہ کس حکمت دے تحت جائز سی کہ کی سی اودے واسطے، وہ بات دی گل ہے۔ اے دس تیرے رسول نبی دی سنت تیرے واسطے بنے گی کہ اودی بنے گی؟ صحابی کول زنا ہویا ہے، اے دس داڑھی منانا بڑا گناہ ہے کہ زنا بڑا گناہ ہے؟ بال وڈا ہے کہ صحابی وڈا ہے؟ تے صحابی کول زنا ہویا ہے، تو آکھ جڑ جا ہن کنجر دیا پترا۔ ہن جیڑا آکھے صحابی نے زنا کیتا ہے میں نہ کراں، صحابی گناہ کیا تھا، اس وقت وہ گناہگار بن گیا تھا، جیڑا آکھے ہن میں کراں وہ کافر ہے، وہ کی ہو جائے گا؟ کافر ہے۔ ہن سمجھ لگی اینو کہندے نہیں اتباع باطل، اتباع باطل کفر ہے، غلط کام دا ارتکاب کرنا اسلام میں گناہ شمار ہوتا ہے، لیکن اس کی اتباع کرنا کفر شمار ہوتا ہے۔ اتباع ہمیشہ رسول دی ہوتی ہے، گناہ تو پاک ہو ذہن رکھا جائے۔ اتباع کس کی ہوتی ہے؟ بزرگاں ساڈے کتاباں وچ لکھا، انہاں کہ اللہ کے ولی جو کہے وہ کرو، تو کرتے ہیں وہ یہ نہ کہ ہر انہوں نے کیتی ہو صحیح، جدو آکھن کے آ کر جڑا میں کرے اس لگا۔ اقبال نے ایک جگہ تے آکھے داڑھی بنا نہ، وہ تو دعوت دیندا نبی دی اتباع دی دلیا، جڑی دعوت دیندا وہ سندا نہیں ہے، پٹ اٹھیا ہے انہیں، وہ آندا خوب ہے تجھ کو شعار صاحب طیبہ کا پاس، کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں۔ تینوں پہ آندا ہے دلیا، تینوں کہ آندا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شعار دا تینوں بڑا پاس ہے۔ شعار کینوں آندے نے؟ اسلام دے انہاں کماں نوں کہندے نے جنہاں نوں ویکھ کے نبی یاد آون اے یار مسلمان ہے، یہ محمد پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ وہ آندا دلیا تینوں ایک بھی پاس نہیں نبی پاک سرکار دے شعار دا، نبی دے دین دی کسے گل دا تینوں پاس نہیں۔ کہہ رہی ہے زندگی، اور سکولیا تیری زندگی دس دی تو مسلمان ہی نہیں۔ کہندے نے یار چشتی کافر کہندا، اقبال نے قسم خدا دی کر کے نا فاسق تے گناہگار آندا ہی نہیں، جدو ہی بولے آندا کافر۔ حضرت صدیق اکبر فرما رہے نے، اوے میں ٹیڑھا ہواں میرے پیچھے نہ چلیا جائے، مینوں سیدھا کر دیا جائے۔ دلیا وہ ٹیڑھے ہو سکتے نے، انہاں واسطے ممکن ہے، وہ حال ہوندا تے کہندے ہی نا ممکن ہے، واقع نہیں ہوا نا، کیونکہ محفوظ تھے، معصوم نہیں تھے۔ معصوم سے محال ہوتا ہے، محفوظ سے وقوع ممکن ہوتا ہے۔ شرح بول معصوم تو محفوظ میں یہی فرق ہے۔ بول صحیح ہے۔ محفوظ اور معصوم میں یہ فرق ہے کہ شرعی طور پر اس سے محال ہوتا ہے، شرعی طور پر اس سے ممکن ہوتا ہے اگر سے واقع نہ ہو، لہذا واقع ہو بھی جاتا ہے۔ اب صحابی سے واقع ہو گیا، جنا ہو گیا تو وقوع بھی ہو گیا، سمجھ لگے جلدی، ادھر وقوع محال ہے۔ جدو صدیق اکبر دی اتباع غلط کام وچ اگر ہو جاندا صحیح تے جائز نہ ہوتی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی سے پوچھا گیا ولی سے زنا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کان امر اللہ قادر مقدور۔ حضور پھر ولی اور غیر ولی میں فرق ہے؟ فرمایا غیر ولی جڑا ہے نا وہ قائم رہ سکتا ہے، جڑا ولی اللہ دا کو صدور ہو جائے گا، وقت ایک گناہ ہو جائے گا تے رو کے ساری زندگی گزار دے گا، تو اس سے ویلے تنبیہ ہو جائے گی، توبہ دو تاثر قائم نہیں رہ سکتا۔ ویکھیے تا کر کے صحابی کو یا زنا ہویا ہے، بھج کے حضور دی بارگاہ چ آوا، یا رسول اللہ مینوں پاک کرو، مینوں کوڑے مار پتھر حضور نے مرا دیتا ہے اے ولی دی نشانی ہے۔ یہ بھی ولی دی نشانی نہ سمجھی کہ تو آکھے گا یہ اج تک دلے جڑے پیر بیٹھے نے پھر جو مرضی کیتی ہو بھائی، ایک تو راہ دسدے کوئی دلے دین دا، دوسرا تے قائم تے مصر نے، قائم مصر جڑا ولی نہیں، قائم مصر او دین تے ہوندا ہے،
کبھی احیاناً اس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوری تنبیہ ہو جاتی ہے اور توبہ شروع کر دیتا ہے. واللہ یحب التواب، ان اللہ یحب التوابین. اور توبہ کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بہت توبہ کرنا، بار بار رجوع کرنا. اللہ بار او مولا تھوڑے اتنے رہ گیا، او میں معافی نہیں سکتا. اور ناپاس ہونا نہیں ہوتا. یحب التوابین انجدیاں نو تے اللہ فرماتا ہے میں پیار کرنا تے اللہ دا ولی محبوب بھی ہوندا. اور ایسی اس بندے نے فرنگستان یہودستان، یہ ساری دنیا یہودستان جڑی بنی کھڑی اس وچ رہ کے یہودیاں دے شر فتنے سارے سمجھ مسلماناں نو دسنے کرنے پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام ظاہری روپ بدل کے اس وچ رہیا. او تے پینٹاں بھی پاوندا رہیا ہے، لیکن مذمت دا کی رنگ نہیں ہوندا کہ غلام محمد نوکر سی تے اقبال نے کہنا جدوں وکالت کردے سن تے پینٹ پاوندے سن، تے آکھنا غلام محمد باندراں والا لباس لے آویں نا واپس آنا تے غلام محمد باندراں والا لا لے تے بندیاں نے لایا ہے. ہن سچی دس ایک بندہ پینٹ پاوے نا تے سمجھے انساناں دا لباس ہے، انگریزاں نو غصہ لگنا ہے کہ خوش ہون گے. ایک بندہ پاوے تے آکھے باندراں دا پائی پھرنا، انگریز خوش ہون گے کہ ناراض؟ انہاں نو آکھا پینٹ پا کے نا چشتی کہندا سمجھا کرو اسی باندر ہی لگے پھر. عقیدہ کامل سی، بالکل اعتقاد کامل سی. جو ظاہری سی وہ عوارضات نے، کوئی حالات نے، کوئی کیویں جس دی وجہ نال ہے شرعی جواز دا پڑتا ہے. اور یہ سارے اسلاف اس طرح کرتے. جیڑا سر سور سی وہ داڑھی سی انہوں کیوں چکی کھڑا ہے؟ وہ کفر دا حمایتی جو اخیر درجے دا ادھروں کفر دی مخالفت دی اخیر کی اقبال نے اتو رکھ لینا داڑھی انہیں آخنا دی چٹا مولوی یہ کی پتا ترقی کتنے ہوں سمجھ لگی جی لگی. اج جیڑا انہوں چک پوری دنیا دے حتیٰ کہ اقبالیات یورپ پڑھایا جا رہا ہے ہوں سمجھ لگی. اور جس وقت یہ ہوئی وجہ ہے جس دھوکھے چ اقبال نے انہوں نے پائی رکھا ہے جس لیے انہیں دھوکھا کھلیا ہے نا تو انہیں تہ تک پہلے سمجھتے رہنے میں شاعر ہی جس لیے پہنچے نے کہ یار یہ اندر تے مخالفت ساڈی دی انتہا ہو چکی. انہیں زہر دے کے اقبال نو مارن دا منصوبہ تیار کر رہا ہے. بندے تیار کر دیتے نے زہر دے کے مار دے. کتاباں دے حوالے میرے کول پے اقبالیات اس پاکستان دے اندر چھپیاں اقبالیات کتاباں دا نام ہے سلسلہ وار چھپیاں. ایران تے پاکستان دوویں رل کے چھاپ دے. معلوم ہویا او دی جو حالت سی ظاہری وہ ایک دھوکھا سی انہاں نو کافراں نو دھوکھا دی. تے مکرو خدیعت کے لیے ساڈے فقہا لکھتے ہیں مکرو خدیعت للحرب واسطے ارتکاب ناجائز ناجائز. شریعت دے اندر جھوٹ جڑا ہے دسو بعض اوقات جھوٹ کبیرہ گناہ فرض ہو جاتا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل